محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیریز کا اگلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیرت خاتم النبیین ایک سیریز ہے، ایک پروگرام ہے جس میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کے اخلاق فاضلہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی پاکیزہ زندگی اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو لے کر ان پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات تو ایسی تھی کہ اسے کبھی بھی ایک مختصر پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم مختصراً اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس قسم کے پروگرام پیش کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، کتب بھی پڑھتے ہیں، مختلف طریق ہیں، احادیث پڑھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو قرآن کریم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ جب کسی نے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ کا اسوہ کیسا تھا، آپ کا نمونہ کیا تھا، آپ کی زندگی کیسی تھی، تو آپ نے بہت ہی خوبصورت مختصراً یہ جواب دیا کہ کانا خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت تو قرآن تھا۔ تو ہم ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھے، پڑھے اور آپ کی زندگی کے حالات جو ہیں اس سے آگاہی حاصل کرے، کیونکہ جب ہم اس طرح کریں گے تو فطرتی طور پر، طبعی طور پر ہمارے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت بڑھے گی۔ جب ہمارے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوتے چلے جائیں گے اور بڑھتا چلا جائے گا، ہماری روح اور ہمارا دل جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھے گا تو یہ بھی لازمی بات ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کی محبت میں بھی ہم بڑھیں گے اور خدا تعالیٰ بھی ہم سے پیار کرے گا اور اس کی محبت بھی ہمارے لیے بڑھے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم خدا کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ تو مختلف پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہے ہیں، اس سلسلے کو آگے بھی لے کر چلیں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے خلق کے بارے میں بات کریں گے جو تمام دیگر خصائل کی طرح اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور وہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور اس پروگرام کو سنتے ہوئے اور جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہمیں مستقل اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، تبھی ہم روحانی ترقیات کی منازل طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ پائیں گے۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے بارے میں بات کریں گے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے دو معزز مہمان گھانا سے جو میرے ساتھ رہے ہیں گزشتہ پروگراموں میں، آج بھی ان کے ساتھ بات کریں گے۔ پہلے ہیں محترم فرید احمد نوید صاحب اور ان کے ساتھ ہیں محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ تو فرید صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے اس موضوع کے بارے میں
اس سے پہلے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کریں، اگر مختصراً آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اسلام میں عاجزی اور انکساری کے حوالے سے کیا تعلیم دی گئی ہے، پھر ہم سیرت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز صاحب بہت شکریہ۔ انکساری اور عاجزی وہ بہترین خوبی اور وصف ہے جو کوئی انسان اختیار کر سکتا ہے، اور تکبر اور خود کو بڑا سمجھنا وہ بدترین خامی ہے جو کسی بھی انسان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو رخ بیان کیے ہیں، دو پہلو بیان کیے ہیں، ایک بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بالا، بہت ہی عظیم الشان ہے، اور دوسرا بہت ہی ادنا ہے اس کے بالمقابل۔ قرآن کریم میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی فطرت پر، اللہ تعالیٰ کے نمونے پر پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ کے جانشین کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جانشین ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے انسان کا جو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ کو معراج تک پہنچا سکے، اس کے سامنے تو فرشتے بھی اس کے خادم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ وہ انسان ہیں جو اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرتے ہیں، صفات باری تعالیٰ کا نمونہ بنتے ہیں، اور انسان کامل بنتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معراج تک پہنچ جاتے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اور ادنا کا مصداق اور مظہر بن جاتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ سورۃ 3 میں ہی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مقصد حیات کو بھول جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے، بدترین مخلوق بھی بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو بدترین مخلوق بن جاتا ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اسی لیے انسان کی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے، اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ تمہیں ہم نے پانی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا، تین سے پیدا کیا، تم ہو کیا چیز، گلے سڑے کیچڑ سے تمہیں پیدا کیا، اس کی سلسال سے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح اس کی انسانی حالتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ نطفہ، علقہ، مضغہ، نہ جانے کیسے کیسے کمزور ادوار سے گزر کر تمہاری تخلیق ہوئی ہے، اور واپس تمہیں مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ تو ایسا انسان جس کا آغاز مٹی سے ہوا ہو، جس کا انجام مٹی ہو، وہ تکبر اور بڑائی کرتا ہوا زیب نہیں دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ تکبر کو، بڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تھے، گھر کے بڑے تھے، لیکن جب بھی گھر میں یا باہر سے کوئی آپ کو آواز دیتا تھا تو لبیک کہتے تھے کہ میں حاضر ہوں، کیا کام ہے، لبیک لبیک۔ یہ بہت ہی عظیم الشان نمونہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ میری تعریف میں بھی غلو نہ کیا کرو، زیادہ بڑھا چڑھا کر تعریف نہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور اس کے بعد رسول ہوں۔ یہی مضمون کلمے میں بھی سکھایا گیا ہے ہمیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے بندے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تھے جو آپ نے سکھائے ہیں، اور یہی در حقیقت اسلامی تعلیم ہے جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ فرید صاحب جزاک اللہ۔ تو عبدالسمیع صاحب، اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ نے عاجزی اور انکساری کا یہ خوبصورت خلق اختیار کیا، تو آپ کی زندگی
ان مثالوں سے بھری پڑی ہے. لیکن ایک اگر ہم لے کر بات کو آگے چلیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ آپ کو اس عظیم الشان منصب پر فائز کرتا ہے جو ہمیشہ رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان منصب تھا اور یقیناً ایک معمولی بات نہیں تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مثال، کیا نمونہ ہمیں نظر آتا ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے درست فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہی عاجزی اور انکساری کا مرقع ہے، لیکن اس کی ایک بہت اہم مثال وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. وہ مشہور واقعہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں اس کا خاص نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ کہو اقرا، اقرا کا لفظ سب سے پہلے کہا. اب اقرا کے معنی پڑھنے کے بھی ہیں، اقرا کے معنی دہرانے کے بھی ہیں، اقرا کے معنی اعلان کرنے کے بھی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اقرا کے لفظ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو بہت اہم ذمہ داری آپ کے سپرد کرنے والا ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ ساری قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، باوجود اس کے کہ ساری قوم آپ کے اخلاق عالیہ کی مترف تھی، بعد میں حضرت خدیجہ نے بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی، لیکن آپ اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ میں اس عالی منصب کا اہل نہیں ہوں، میں ایک کمزور انسان ہوں، نہ میرے پاس کوئی جتھا ہے، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، نہ کوئی علم ہے، میں تو امی ہوں. کس طرح میں ساری دنیا کو اللہ کے قدموں پہ لا کے ڈال سکتا ہوں، کس طرح میں یہ عظیم الشان فرض ادا کروں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں نہ بیکار ہیں، میں تو یہ ذمہ داری اٹھانے کے اہل نہیں ہوں. ہمارے جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان نقطہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت جبریل نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فکرہ سنا کہ ماں نہ بیکار ہیں، میں کیسے اس بوجھ کو اٹھانے کا قرار کر لوں، تو فرشتے کا یعنی جبریل کا دل رسول کریم کی محبت سے بھر گیا. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرما رہا ہے اور یہ بندہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اس کا دل محبت سے بھر گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت سے اپنے سینے سے چمٹا لیا. اور کافی دیر بعد جب چھوڑا تو پھر فرمایا کہ اقرا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا کہ ماں نہ بیکار ہیں. تیسری دفعہ پھر یہی ہوا، جبریل نے پھر آپ کو بھیج لیا، اپنے انوار آپ کے سینے میں منتقل کیا، آسمانی برکتیں اور رحمتیں آپ کے سینے میں داخل کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی منشا بھی یہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت یہی ہے کہ اب میں اس منصب کو قبول کر لوں. تو آپ نے فرمایا اچھا کہو میں پھر کیا پڑھوں. تو پھر جبریل علیہ السلام نے آپ پر وہ ابتدائی صورت الگ کی آیات نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. پھر خدیجہ والا واقعہ بھی مشہور ہے. آپ نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اتنا عظیم الشان کام اور میں اتنا بے حیثیت بے حقیقت کمزور کمزور آدمی ہوں، میں کس طرح کام نبھا سکوں گا. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تو اللہ اخلاق کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کے سپرد یہ معاملہ کرتا ہے تو پھر اسے ضائع تو نہیں کیا کرتا. پھر وہ آپ کو حضرت برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے بھی آپ کو تسلی دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا اور تیری قوم تیرے ساتھ نہایت سخت سلوک کرے گی، لیکن بالآخر خدا تعالیٰ تجھے فتح یاب کرے. یہ تو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا وہ منظر جو پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اعلیٰ مناصب سے خبر دی. آپ کو بتایا گیا کہ تم دنیا کے سب سے عالی شان نبی ہو، سب انسانوں سے بڑھ کر ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کا اظہار بھی کیا، لیکن ہر موقع پر فرمایا کہ ولا فخرا، میرے پاس کوئی تکبر نہیں، میرے اندر کوئی تکبر اور فخر کی بات نہیں. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں لیکن میں اس پر کوئی تکبر نہیں کرتا، یہ معاذ اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت. آپ نے فرمایا میں تمام اولین و آخرین کی طرف بھیجا گیا ہوں، تمام نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں واحد فرد ہوں گا جو خدا کے حضور شفاعت کروں گا، لیکن ولا فخرا، کوئی تکبر اور کوئی فخر نہیں. یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں عاجزی اور انکساری کے حوالے سے کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود فرماتے ہیں اے فاطمہ
میں تجھے دوزخ کی آگ سے بچا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت ہی تجھے بچا سکتی ہے۔ اور اپنے بارے میں بھی قرآن کریم خود کہتا ہے آپ کی زبان سے، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جی تمام اعلیٰ اخلاق سے متصف ہوتے ہوئے، تمام اخلاق کریمانہ اپناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے باوجود ہمیشہ یہی خیال تھا کہ میں ایک کمزور اور کمزور آدمی ہوں، پتہ نہیں اس پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ جی ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے تھے جی اور آج اور انکساری کے اظہار کرتے رہتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچے مناصب اور مقامات عطا فرمائے۔ جی عبدالسمیع صاحب جزاک اللہ۔ فرید صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو آپ کبھی بھی اپنے لیے کوئی امتیازی حیثیت کو نہ سمجھتے تھے کہ آپ کی ہے، اور نہ آپ پسند کرتے تھے کہ کوئی آپ کو یا آپ کا مقام بڑھا چڑھا کے بیان کرے۔ جی بالکل صاحب، آپ اللہ تعالیٰ کے ان پاک اور برگزیدہ بندوں میں شامل تھے جن کی پہلے ذکر ہو چکا قرآنی آیات کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کو آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ آپ کی اپنی ذاتی طبیعت میں بھی عاجزی اور انکساری انتہا درجے کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھتے ہوئے اس عاجزی میں مزید نکھار آتا چلا گیا۔ چنانچہ اس کی بہت سی مثالیں پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ عاجزی مزید بڑھتی بھی چلی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عرفان اور ادراک رکھنے والے وجود تھے انسانیت میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا تواضع العبد، جب اللہ کا بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ الی السماء السابع، اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان تک رفعتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو عاجزی کی یہ جو صورتحال آپ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کے نتیجے میں، تواضع کے نتیجے میں انسان کو 7ویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک بھی لے کے جا سکتا ہے، آپ نے صرف قولاً یہ بات نہیں کی بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیں اس کا نمونہ بھی پھر دکھایا، اور آپ کا معراج اس بات کی گواہی دیتا ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ آپ کی عاجزی بے مثال تھی۔ آپ اس کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے پہلے ذکر ہوا۔ اگر کوئی زیادہ تعریف یا غلف کرتا تھا تو فرما دیتے تھے کہ انما انا بشر مثلکم، قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو محفوظ کیا ہے۔ میں ایک مثال بیان کر دیتا ہوں آپ کی عاجزی اور انکساری کی، کہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کے لیے کوئی امتیازی شان رکھی جائے، کوئی امتیازی مقام رکھا جائے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پہ جب مکہ سے ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے آپ مدینہ پہنچے ہیں، تو لوگ قباء کے مقام پر آپ نے قیام کیا تو لوگ مدینہ سے آ کر ملنے کے لیے آنے لگے۔ اب ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے شناسا نہیں تھے، جی اور آپ کا چونکہ انداز یہ تھا کہ آپ خود کو نمایاں کرنے کے عادی نہیں تھے، تو آپ بالکل بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آنے والے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ غلطی کھا جاتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سلام کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت نمونہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہی یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو یہ غلطی لگ رہی ہے، وہ اٹھے اور اپنی چادر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تان دی سائے کے لیے کہ حضور کو دھوپ نہ لگے۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ بھی چل گیا، اور وہ آ کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا شروع ہوئے۔ جنگ بدر پر جاتے ہوئے سواریاں کم تھیں، تو یہ طے کیا گیا کہ چونکہ سواریاں کم ہیں اس لیے ایک سواری پر ایک سے زیادہ سوار سواری کریں گے، اس کے لیے باریاں مقرر کر دی گئی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سواری کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیازی بات کو بھی پسند نہیں کیا، فرمایا کہ نہ تو میں طاقت پہ تم سے کم ہوں اور نہ ثواب کی نیت پہ تم سے پیچھے ہوں، تو میرے لیے بھی ویسی ہی باری مقرر کرو جیسے تم نے اپنے لیے مقرر کی ہے۔ فرمایا میں تو عام سا انسان تھا، تھوڑے سے معاوضے کے عوض میں نے اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائی ہیں۔ تو یہ آپ کا انکسار کا عالم تھا۔ کوئی دربار نہیں تھا، کوئی تخت نہیں تھا، کوئی تاج نہیں تھا۔ صحابہ نے زور دے کے کہ آنے والے لوگ بعض دفعہ آپ کو پہچان نہیں پاتے، مٹی کا چبوترا بنوا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود روایات میں آتا ہے کہ آپ اس پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، کبھی بیٹھ بھی جاتے تھے اصرار پر، ورنہ عام طور پر اس کے کنارے پر بیٹھ جاتے تھے۔
اور آنے والوں کو پھر غلطی لگ جاتی تھی. تو یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں, ختم کرتا ہوں. جی ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا, تو جو آپ کا روب تھا خدا داد, اس کو دیکھ کر کانپنے لگا. آپ نے فرمایا مجھ سے نہ ڈرو, میں جابر بادشاہ نہیں ہوں, میں تو ایک عام سی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت دکھا لیا کرتی تھی. تو یہ تھی آپ کی عاجزی, انکساری اور تواضع. فرید صاحب, حیرت ہوتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ دیکھیں اور یہ مثالیں پڑھتے ہیں تو اس قسم کی مثالیں ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں, جو اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق تھے, سب سے زیادہ آپ کی پیروی کرنے والے تھے, اور جنہیں خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں نبوت کے امتی نبوت کے منصب پر فائز کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پر آپ کی شریعت کو دوبارہ اس زمانے میں قائم کرنے کے لیے کھڑا کیا, مسیح اور مہدی کے منصب پر فائز کیا. کہ ہم پڑھتے ہیں بعض دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی طرح سادگی سے مسجد مبارک میں بیٹھے ہوتے تھے تمام صحابہ کے ساتھ, اور اتنی سادگی سے بیٹھے ہوتے تھے سب کے ساتھ کہ بعض دفعہ روایات آتی ہیں, ہم پڑھتے ہیں کہ ملنے والے آتے اور پہلے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے اور بتانا پڑتا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں, ان کو آپ ملنے آئے ہیں. اور جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت نمونہ تھا, اس زمانے میں اگر اس کی کوئی بہترین تصویر ہمیں نظر آ سکتی ہے تو وہ یقیناً بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ بہت ہی لطف بھی محسوس ہوتا ہے جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں پڑھ کے بھی بڑا دل پر اثر ہوتا ہے. تو عبدالسمیع صاحب, اگر ہم اسی طرح بات کو آگے لے کر چلیں, ہمارے پروگرام کا وقت آخر میں کچھ رہ گیا ہے, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ کسی موقع پر فتح پاتے ہیں یا طاقت کے مقام پر کھڑے ہوں اور لوگ ان کے تحت ہوں اور ان کے پاس طاقت ہو, تو اس وقت بہت زیادہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ اظہار ہو جاتا ہے بڑائی کا, اور اپنے اس احساس کی وجہ سے جو انسان کو ہوتا ہے کہ اس وقت میں اوپر ہوں اور باقی سب میرے نیچے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پر مثال قائم کی, اس کو جب بیان کریں بار بار بیان کرتے ہیں, لیکن بار بار پڑھنے کے اور سننے کے باوجود دل پر بڑا اثر ہوتا ہے کہ کیسی اعلیٰ درجے کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی قائم کی جب خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم الشان فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہونے کی توفیق دی. داخلہ بھی آپ نے پہلی مثال تو فرید صاحب نے بیان کی, جب لوگ آپ کو پہچانتے بھی نہیں تھے, ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے ہیں, اور 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم الشان فتح عطا کی کہ کسی نبی کی زندگی میں ایسی فتح نہیں ملتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کے جلوہ میں جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں, تو اگر کوئی دنیا دار ہوتا, اگر کوئی اپنی ذات کی پرستش کرنے والا ہوتا, تو آپ کی عظمت کے نعرے لگ رہے ہوتے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, آپ کی آنکھیں آنسو بہہ رہی تھیں, اور آپ کا سر جھکتے جھکتے آپ کے اونٹ کے پالان سے جا لگا تھا, اور آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی آپ نے اپنی ذات زندہ باد کا نعرہ بھی نہیں لگانے دیا, اور اللہ اکبر کا نعرہ صرف وہاں پہ بلند ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلتا تھا, اور صحابہ اس کی تعمیل کرتے تھے. اس بات سے آگے چلیں تھوڑا سا تو آپ کو اور بھی لطف آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس دن کچھ اعلیٰ قسم کے کھانے پکے ہوں گے, کوئی گدیلے بچھائے گئے ہوں گے, کوئی تخت بچھائے گئے ہوں گے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ کی تطہیر کرائی, اس کو صاف کرایا, بتوں سے پاک کرایا. اس کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ہانی کے گھر تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے, تو حضرت ہانی نے عرض کی, یا رسول اللہ کچھ سوکھا گوشت ہے. آپ نے فرمایا وہی لے آؤ.
फिर फरमाया कुछ खाने को सालन भी है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सालन तो कोई नहीं, थोड़ा सा सिरका है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा सिरका ही ले आओ, और सिरका आपने उस गोश्त के ऊपर डालकर खाया और फरमाया क्या ही अच्छा खाना है जो तुमने आज मुझे पेश किया है, और ये सिरका बहुत ही अच्छा खाना है। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मुलाकातें करने लग गए, बैठ गए, और वह वाक़या तफसीली किस तरह आपने उनसे अफ़व फरमाया, किस तरह मोहब्बत और प्यार का सलूक फरमाया, उनसे माफ़ कर दिया, जिस तरह ख्याल करते हैं। और विलियम म्योर ने भी लिखा है कि लोग ख्याल करते हैं कि आज मक्का में खून की नदियां बहाई जाएंगी, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ देखो कि रहमत और अफ़व की बारिशें बरसा रहे हैं, अपनी आजी और इनकिसारी का ऐलान कर रहे हैं, और शायरी बड़ाई खुदा की तरफ मंसूब कर रहे हैं। फरमाया काबे की छत पर बिलाल को कहा कि तुम छत पर चढ़कर दान दो, खुदा का नाम बुलंद करो, मेरी कोई बड़ाई नहीं, वो खुदा ही है जो सारी कायनात का मालिक व खालिक है, और मैं तो उसका एक आजिज़ और बेनफ्स बंदा। अब्दुल समी साहब जज़ाकल्लाह, फ़रीद साहब जज़ाकल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू ही बहुत खूबसूरत है, और ये भी इसी तरह बहुत ही खूबसूरत और नुमायाँ वस्फ़ था जो हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नज़र आता है। आपका लोगों के साथ ताल्लुक़ में आजिज़ी और इनकिसारी, खुदा ताला के मामले में आपकी आजिज़ी और इनकिसारी, और किस तरह आप अपने आप को तमाम तर फ़जीलतों के बावजूद, ख़ातमुल अंबिया के मकाम पर फ़ाइज़ होने के बावजूद अपने आप को एक मामूली इंसान समझते थे। तो ये हमारे लिए एक सबक है कि जब खुदा ताला का सबसे प्यारा वजूद, जिसके बारे में खुदा ताला फरमाता है कि ए मोहम्मद, अगर मैंने तुझे ना पैदा करना होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं दुनिया को पैदा ना करता, जब उस अज़ीमुश्शान वजूद का ये आलम है और ये आजी और इनकिसारी है, तो हम जैसे कमज़ोर लोगों को किस तरह खुदा के आगे झुकना चाहिए। और जब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को पढ़ते हैं, किस तरह आप अपनी ज़ात को खुदा ताला के सामने पेश करते थे और आजी और इनकिसारी से दुआएं करते थे, तो मज़ीद एहसास होता है कि आप किस तरह खुदा को हर बड़ाई का समझते थे कि खुदा ताला ही सबसे बड़ा है और हम तो उसके आजिज़ बंदे हैं। तो हम इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर दोबारा अगला मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत से घायल किया आपने, दलायल से कायल किया आपने, जहालत को ज़ायल किया आपने, शरीयत को कामिल किया आपने। अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम, अलैकस्सलातो